کھینچی ہے وقت پر اس پر عمل کر لیا جائے، تو یہ بڑا اہم۔ اچھا، اگر ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی گھرانے میں ماں باپ یہ بات سمجھ کر آنے والے بچے بچیوں کے درمیان یہ لکیر کھینچیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو دیگر رشتہ دار ناراض ہونا شروع ہو جاتے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو کیا سمجھا ہوا ہے جی؟ آپ ان کے بارے میں جو ہے نا ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، ہمارے بچے ایسے نہیں۔ بھئی کسی کے بچے بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن ماحول اور وہ حالات جن کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں وہ اپنا گل کھلا ہی دیتے۔ یعنی ہر بندے کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ پیٹرول پمپ پر جا کر ماچس کی تیلی نہیں جلانی، وہ جو چیزیں جو بڑی تیزی سے آگ پکڑتی ہیں ان کے قریب آگ نہیں کرنی کہ نقصان ہوتا ہے۔ تو نوجوان بچے اور بچیوں کے جو جذبات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ جلدی بھڑکتے ہیں، وہاں کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہاں یہ آگ تیلی کا کھیل جاری ہے، اور جو احتیاط برت رہا الٹا اس کو مطعون کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیڈو بنا رہے ہیں، دقیانوس بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتے ہیں۔ تو بھائی زمانہ جیسا مرضی ہوتا رہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور اس کا قانون ہر زمانے میں ایک سا مفید ہے، اور انسان کی جبلت اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مرد اور خواتین کے اختلاط سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ در حقیقت ان کے اپنے نفسانی خواہشات کی اور سوچوں کی غماز ایک اختراع ہے، وگرنہ دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں وہ سارے اسی کی وجہ سے۔ اچھا، ایک جانب یہ مرد اور خواتین یہ کہتے نظر آتے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اور کارپوریٹ سیکٹر میں اور پوری دنیا کے اندر یہ تعلیمی اداروں سے لے کر جابز میں اختلاط جاری ہے، تو اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ می ٹو کی مہم کیا ہے؟ خواتین کیوں اس بات کی پر جو ہے نا وہ شور اور واویلا ڈال رہی ہیں کہ مرد ہمارا جنسی استحصال کرتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں؟ تو جس بیماری کا تذکرہ آپ کرتے ہیں وہ حقیقتاً موجود ہے، اور یہ جبلت کے اندر ہے کہ یہ بیماری آئے گی اگر اس کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی۔ تو شریعت اسلامیہ بیماری کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے لیپا پوتی والے علاج سے پہلے جو پرہیز بتاتی ہے وہ قانون اور قاعدہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب وہ پرہیز ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی بڑی سختی ہے، اور آپ دین کے نام پر بڑی سختی کرتے ہیں، دین اتنا سخت نہیں ہے۔ دین سخت نہیں ہے، دین با اصول ہے، اور جہاں پر انسانی فطرت خرابی کا باعث بنتی ہے دین اس معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ میری یا کسی اور کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ جس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے وہ مرد کی فطرت کو بھی جانتا ہے، وہ عورت کی فطرت کو بھی جانتا ہے، اس کے مطابق اس نے قاعدے اور اصول بیان کیے ہیں۔ اب ہم کہیں جی نہیں ہم اس فطرت پہ نہیں ہیں، تو میں زیادہ جانتا ہوں یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ رب کائنات زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے بڑی حکمت دی، بڑا علم دیا، اور یہ حکمت و علم اللہ نے فرمایا یہ ہم اپنے محسن بندوں کو عطا فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے یعنی علم اور حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا محسن بندہ بننے کی کوشش کرے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کے اندر ٹھہرتا تب ہے جب بندہ متقی ہو۔ اگر بندہ متقی نہ ہو اور اس کے اندر مختلف قسم کے آلائشیں اور گناہ اس کے ساتھ مسلسل لگے ہوئے ہوں تو یہ اس کے جسم کے اندر چھید ہیں، سوراخ ہیں، جس میں آپ جو کچھ مرضی انڈیلتے رہیں وہ وہاں سے نکل جائے گا، بہہ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑا مشہور شعر ہے جو انہوں کہتے ہیں جی میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کے برا ہونے کی شکایت کی کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، اور اس شعر کے مختلف الفاظ مختلف کتابوں میں کچھ آگے پیچھے الفاظ کے تغیر کے ساتھ موجود ہیں۔ شکوت وکیع الی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی ان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ میں نے وکی سے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ برا ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کا
کی نصیحت کی، رہنمائی کی کہ میں گناہ چھوڑ دوں. اور کیوں چھوڑ دوں؟ ساتھ میں اس کی علت بیان کی. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، مجھے بتایا کہ علم جو ہے نا یہ ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور اللہ کا جو نور ہے نا وہ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو نہیں عطا فرماتا. اور دوسری ایک جگہ پہ امام شافعی نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کیا کہ ایسا کون سی غلطی میں کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں یہ غلطی کرتا تھا کہ میں بازار آتے جاتے سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہوتی تھی تو اس کے پاؤں کی طرف دیکھ لیتا تھا. کس جانب؟ آنے والی خاتون کے پاؤں کی جانب دیکھ لیتا تھا، اوپر نہیں، پاؤں کی جانب. تو کہتے ہیں میں نے اپنی اس غلطی کی اصلاح کی اور میرے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو آج ہمارا تو معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پردے قائم رکھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسن بندوں کو، اور محسن کی تعریف معلوم ہے، مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر دیکھ نہیں رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی مراقبت کا احساس، جس میں جس قدر اللہ کی مراقبت کا احساس ہوگا اتنا وہ محسن ہوگا. اور جب بندہ درجہ احسان پہ پہنچتا ہے تو اللہ اس کو حکمت اور علم عطا فرما دیتا. اب فرمایا جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچے، بلغ اشدہ، جوانی کی پیک کو پہنچے، تو وہ خاتون جس کے گھر پہ تھے اس نے پھسلانا شروع کر دیا. راودہ کہتے ہیں ہیلے بہانے سے، نرمی سے، بار بار اصرار کر کے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرنا. تو وہ خاتون ان کو پھسلانے لگی. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا. تو یہ جو بلا وجہ کے نام اس کے ذمے لگائے ہوئے ہیں یہ درست بھی نہیں ہے، اور یہ پردہ پوشی کے بھی خلاف. قرآن کی حکمت دیکھیں، اس پوری آیت کے اندر واقعہ بھی سارا بیان ہو گیا ہے اور کوئی رقیق لفظ نہیں، کوئی رقیق لفظ نہیں. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی، بسا اوقات حکمت کے لیے کوئی بات نقل کرنی پڑتی، اور اس بات کو نقل کرتے ہوئے عبرت اور حکمت کا جو پہلو ہے وہ غالب ہونا چاہیے، لذتیں لینے کا اور اس کو مسالے دار بنانے کا پہلو غالب نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلوب. تو قرآن ہر جگہ جہاں پر اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ کرتا وہاں اشارے کنایوں میں کر جاتا. اس لیے قرآن مجید میں جہاں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہارے اوپر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے جب تم اپنی اہلیہ کے پاس جا کر تعلق قائم کرو، او لامستم النساء، تو اس وقت اگر پانی نہ ہو اور تیمم کرنا پڑ جائے تو اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ جی یہ کیا، بلکہ تم اپنی عورتوں کو چھو کر آئے ہو. اب چھو کر آنے میں ساری بات سمجھ آ گئی. تو یہ جو اسلوب ہے جس کے اندر انسان کی طہارت اور پاکیزگی کی طرف ایک تربیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فحش کو تھے نہ ہی لانتے بھیجنے والے تھے. تو یہ زبان سے ہمہ وقت ایسی گفتگو کرنا جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہو، یہ مومن کا شیوا نہیں. کسی وقت اگر کوئی حکمت کے لیے یا تعلیم کے لیے ایسی گفتگو کرنی پڑے تو جس قدر اشارے کنائے میں ہو سکتی ہو، بہتر سے بہتر اسلوب میں ہو سکتی ہے، اس میں کرنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اس نے پھسلانے کی کوشش کی ان کے نفس کو، اور پھر کیا کیا؟ اس کے لیے غلقت الابواب، جتنے دروازے تھے سارے بند کیے، ایک بھی نہیں. جو اندر آتے آتے اندرونی کمرے تک پہنچتے جتنے دروازے تھے اس بات کا اچھا اہتمام کیا کہ کوئی آ نہ جائے. وقالت حیت لک، اور اب اپنی طرف آنے کی دعوت دی. حیت میں نا تھوڑی جلدی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے چور کو ہمیشہ جلدی ہوتی، جو غلط کام کرتا ہے اس کو جلدی ہوتی کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، آج موقع ہے. اب یہاں پر مفسرین نے چند باتیں بیان کی. انسان کو گناہ سے روکنے والے مختلف عوامل ہوتے ہیں.
بسا اوقات جو صنف مخالف ہے وہ جاذب نظر ہی نہ ہو، بندہ کہتا ہے جی کیا فائدہ، پسند ہی نہیں، یا صنف مخالف جو ہے اس کا سٹیٹس ایسا نہ ہو کہ جس میں بندے کو کوئی دلچسپی ہو، بالکل کسی گری پڑی خاتون نے کسی کو کوئی آفر ماری تو وہ کہتا جی نہیں یہ میرے سٹیٹس کی نہیں، میں اب اتنا بھی نہیں گیا گزرا کہ میں ہر جگہ ہی منہ مار لوں۔ اچھا اسی طرح اس طرح کے معاملات میں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے گا تو کیا ہو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہو، پھر اگر پکڑے گئے تو بدنامی ہوگی، تو میرے مرتبے، خاندان اور معاشرتی سٹیٹس کی بدنامی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ان سارے معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ بھی نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے وہ عزیز مصر کی اہلیہ ہے، گھر والی ہے، ناز و نام میں ہے، بڑی حسن والی۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام کے مقابل اس کا حسب، نسب، مقام، سٹیٹس بڑی اونچے اشرافیہ میں سے ہے۔ دروازے سارے بند ہیں، کسی کے دیکھے جانے کا امکان نہیں ہے، امکان اس کو سارے کلوز کر کے آئی۔ اور یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے بہرحال بکتے ہوئے وہاں پر اس گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی خاندان قبیلہ وہاں نہیں ہے کہ کوئی بدنامی ہو جائے گی تو کوئی سٹیٹس چلا جائے گا۔ تو ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس غلط کام سے رکنے پہ جو ہے نا قدغن نہیں لگاتی۔ صرف ایک ہی بات ہے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي، یقیناً وہ میرا رب ہے اور اس نے میرے بڑے اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا۔ اب یہاں پر دو معانی کیے ہیں علماء نے اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ رب مالک کو بھی اور پالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے انہ ربی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد رب کائنات ہے، کہ یقیناً وہ رب ہے جس سے میں پناہ طلب کر رہا ہوں، معاذ اللہ، وہ میرا رب ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لایا گیا اور یہاں میرے بڑے بہترین ٹھہرنے کا اس نے انتظام کیا، میں یہاں پر غلط کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ربی سے ان کی مراد یہاں پر اپنا مالک جو عزیز مصر ہے وہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ تمہارا شوہر عزیز مصر، اس نے میرے یہاں اس گھر میں بڑے اچھے ٹھہرنے کا انتظام کیا، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور بیک وقت دونوں ہی معنی ٹھیک بھی ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نہ اللہ رب العزت کا نہ شکرہ ہوتا ہے نہ بندوں کا نہ شکرہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے احسان کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے اور اپنے محسنین جو دنیا کے اندر محسن ہوتے ہیں ان کے احسان کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں طرح سے اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی، ایک اللہ کی پناہ میں اپنے لیے طلب کی، دوسرا اس کو بھی اللہ کا خوف بھی دلایا اور اس کے شوہر کی بابت بھی اس کو یہ خیال کروایا کہ میں تمہارے شوہر کا غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے اور اس نے مجھے یہاں بڑے اچھے طریقے سے ٹھہرنے کا انتظام کیا ہے، ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا کام کریں، اور کیوں نہ کریں، انہ لا یفلح الظالمون، اگر شاید ہم ابھی اس کام میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ ہوگا ظلم۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اسے اصل ٹھکانے سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ تو اصل ٹھکانہ کیا ہے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کو عزیز مصر کے پاس ہونا چاہیے، وہاں سے اٹھا کے اگر وہ یہاں پر استعمال ہوتی ہے تو یہ غلط جگہ ہے۔ تو یہ ظلم اگر ہم نے کر بھی لیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لا یفلح الظالمون، اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ ظالموں کو کبھی بھی فلاح نہیں عطا فرماتا۔ تو اب یہ جو ہے نا سنگین موقع جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا اس امتحان کو فیس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو بڑے حسب نسب والی اور جمال والی خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ کہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ایمان بہت زیادہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے امتحانوں میں نہ ڈالے، اللہ رب العزت ایسے امتحان میں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جس کو موقع نہیں ملا نا وہی صاف ستھرا ہے،
اور اللہ ایسے مواقع کسی کو نہ میسر کرے کہ ایسے امتحان بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی پر آ جائے تو اس کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑے سالوں پہلے ایک کتاب پڑھی تھی تو اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک پرانے مجھے یعنی جب بندہ نیا نیا جوان ہوتا ہے تو کچھ اس کو تھرلنگ اور جاسوسی اور اسپائی ٹائپ چیزیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کچھ جو ہے نا جاسوس جو ریٹائر ہو چکے تھے وہ اپنی جو ہے نا یعنی یادیں اور اپنی باتیں لکھتے تھے، اپنے مشنز کے متعلق کچھ لکھتے، تو ایک کتاب تھی بڑی کام کی، اور وہ ایک نامی گرامی جاسوس تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے نا اپنی زندگی کچھ حیران کن واقعات لکھے، جی کچھ واقعات ایسے ہیں جو حیران کن ہے میری زندگی۔ اس میں کہتے ہیں ایک جگہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو ہم جو ہے نا ہمیں ایک ریڈی والے پہ شک ہو گیا کہ یہ شاید مخالف دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ اور شک کیوں ہوا؟ شک اس بنیاد پر ہوا کہ اس کے پاس جو خوشبو آتی تھی نا وہ بڑے مہنگے کلون کی تھی۔ اب ریڈی والا اتنا مہنگا پرفیوم نہیں لگا سکتا، تو کہتے ہیں ہم نے کچھ دن اس کی نگرانی کی، لیکن کوئی اس کی ایسی حرکات و سکنات نظر نہ آئی کہ جو مشکوک ہوں، لیکن خوشبو اس سے مسلسل روز ایسی آتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اس کو پکڑ ہی لیا کہ یہ بڑا ہی چھپ کے کوئی کاروائی کرتا ہے، لیکن یہ غلطی کر رہا ہے بہرحال کہ یہ پرفیوم لگاتا ہے جو بہرحال اس کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے بڑی تفتیش اس سے کی، ادھر ادھر پوچھنے کو، بالکل سادہ آدمی، کوئی اس کی ایسی بات نہیں، تو ریڑھی لگاتا تھا فروٹ کی، تو اور آ کے اپنی محنت مزدوری کر کے چلا جاتا تھا۔ کہتے جی آخر ہم نے اس کو کہا کہ جی ہمیں تجھ پہ شک یہ ہے کہ تیرے پاس سے خوشبو آتی ہے اور اب بھی آ رہی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوشبو تو کہاں سے استعمال کرتا ہے، اب تو اتنے دن سے ہمارے پاس جیل میں ہے پھر بھی تیرے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ کہاں سے، اب تو نے خوشبو لگائی بھی نہیں۔ تو پہلے تو کہتے وہ ٹال مٹول کرتا رہا، پھر آخر اس نے ایک بات بتائی، کہتے اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک خاتون اور ایک گھرانہ آ کر آباد ہوا جن کی خاتون بڑی حسین جمیل تھی، اور کہتا ہے میں بھی چونکہ جوان ہوں اور لمبا تڑنگا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تو جسم بھی ذرا کثرتی ہے، تو اس خاتون کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے وقتاً فوقتاً مجھے جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے شروع کر دیا، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہا اور اس کی طرف مائل نہیں۔ ایک دن اس نے بہانے سے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی میرے شوہر کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، تو آ کر پتہ دیکھیں اس کو وہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ تو کہتے جب میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور پتہ یہ چلا کہ شوہر گھر پہ ہے نہیں، اور اس نے صرف مجھے اس گناہ کے لیے اس طرح جو ہے وہ اپنے گھر بلایا۔ تو کہتے میں اس کو کہتا رہا کہ یہ غلط بات ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب وہ میری طرف آنے لگی تو میں ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگا میں کہاں بھاگوں، تو سیڑھیاں نظر آئی اوپر چھت کی طرف جاتے، تو میں کہتے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والی منزل پہ چلا گیا، ایک منزلہ مکان تھا یعنی گراؤنڈ فلور پر، اوپر چھت پہ جب میں گیا تو کہتے وہ میرے پیچھے پیچھے چھت پہ آ گئے۔ اب کہتا ہے کہ میں چھت سے چھلانگ ماروں، کہاں ماروں، کدھر جاؤں؟ میں نے اس کو بڑا کہا کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، یہ کام نہیں کرو۔ جب وہ بالکل مصر ہو گئی اور مجھے ڈر ہوا کہ اب اس سے آگے یہ آگے گئی تو میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو میں نے دیکھا چھت کے کنارے سے کہ نیچے جس طرح ہوتا ہے نا بسا اوقات دیہاتوں میں ایک سائڈ پہ گھروں کی سائڈ پہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوبر وغیرہ جو ہے وہ ایک ڈھیر لگا کے رکھا ہوتا ہے، تو گھر کی دیوار کے ساتھ بڑا سارا گوبر کا ڈھیر تھا۔ میں نے کہتا چھت پہ سے اس گوبر کے ڈھیر کے اندر چھلانگ مارتی کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اور میں بالکل اس گوبر کے اندر جو ہے نا لت پت ہو گیا، میری یعنی سارا جسم جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ تعفن لگ گیا۔ لیکن کہتا ہے اس دن سے آج تک میرے جسم سے یہ خوشبو آتی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جو ایسے امتحانوں میں پاس ہو جائیں ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہوتا، اس لیے اللہ کسی کو امتحان میں مبتلا نہ کرے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی چیز۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں کہ اللہ یہ ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔